آج ہم تاریخ کے قلب میں گوتا لگا رہے ہیں اور اس پرفتن سفر میں ایک ایسے کلے کی تلاش میں ہیں جو کہ اپنے وقت میں صرف کلا ہی نہیں بلکہ طاقت اور وفاداری کی علامت بھی تھا۔ جب ہم اس کلے کی راہداریوں میں ٹہلیں گے تو ہم ان بادشاہ، ملکہ، شہزادی، شہزادوں، لینڈ لارڈز اور ان دیگر کرداروں کی کہانیوں سے پردہ اٹھائیں گے جو کبھی اس قلعے کو اپنا گھر کہتے تھے۔ محبت، دھوکہ دہی، طاقت کی جدوجہد، قلعے کی تاریخ ایک ڈرامے سے بھری کہانی ہے جو بے نقاب کرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم اس وقت تھامسورتھ کاسل میں موجود ہیں اور آپ کے سامنے یہ ایتھلیڈو فٹ کا مجسمہ ہے جسے لیڈی آف مرسین بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بادشاہ ایلفرڈ دی گریٹ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ یہ لنگر ایک روسی جہاز سے آیا تھا جس نے کریمیا کی جنگ جو کہ 1853 سے 1856 کے دوران ہوا سیکشن کیا تھا۔ یہ لنگر ڈریٹن مینر جو کہ ایک فیملی تھی، پیل فیملی، جس سے 1884 میں صرف 12 پاؤنڈ میں خرید لیا گیا اور اسے کاسل کے گراؤنڈ میں نصب کر دیا گیا۔ تھامسورتھ ایک موٹ اور بیلی قلعہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ قلعہ بند قلعوں کے نیٹ ورک میں سے ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ نارمنز نے اپنی فتح کے بعد تعمیر کروایا۔ قلعے ہمیشہ سے طاقت کی علامت رہے ہیں جو حملہ اور لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے، حکمرانی کو نافذ کرنے، مقامی لوگوں کو کمان دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اصل میں لکڑی سے بنایا گیا یہ قلعہ 2 ڈھانچوں پر مشتمل ہے۔ زمین کا ایک ٹیلہ جسے موٹ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک ٹاور ہے، اور موٹ کے نیچے ایک منسلک علاقہ جسے بیلی کہتے ہیں۔ یہ دفاعی دیوار اور ایک گہری کھائی پر مشتمل ہے۔ ہم جیسے ہی قلعے کی اندرونی دروازے پر پہنچے تو اندازہ ہوا کہ ہم کافی اونچائی پر آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے اور بخوبی اندازہ لگائیے۔ تھامسورتھ کا قلعہ جو کہ ایک اونچے پہاڑ پر مقیم اپنے پتھروں کی کھدی ہوئی دیواروں میں اپنی ابتدا و ارتقاء کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ قلعے کی اندرونی دیوار سے خفیہ راستہ دفاعی سپاہیوں کے تیر اندازی کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ دشمن کا اس قلعے تک پہنچنا اور بھی مشکل بنا دیتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے زمانے میں بھی لوگوں نے نئے اور زیادہ طاقتور ہتھیاروں کو تیار کرنے اور اس سے جنگی فوائد حاصل کرنے کی بہت کوشش کی۔ جیسے ہی ہم اس قلعے کے آرمر سیکشن میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھ کاشتکاری کے اوزار بھی دکھائی دیے۔ معلوم پڑا کہ قرون وسطیٰ میں کوئی مستقل پیشہ ور فوجی نہیں تھا، ہر خاص و عام بادشاہ کے لیے لڑنے کا پابند تھا۔ ہم شاہی سیڑھی کے ذریعے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سیڑھی کبھی صرف بادشاہ اور اس کے خاص مہمانوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ فیرر خاندان کو 1420 میں یہ قلعہ وراثت میں ملا اور انہوں نے اسے 300 سال تک برقرار رکھا۔ 1485 سے لے کر کے 1603 تک اس کمرے کو پرائیویٹ کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا میز جس پر رنگین اور کڑھائی والا کپڑا موجود ہے، یہ بادشاہ کے استعمال کے لیے ہوتا، بادشاہ کے کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا، جبکہ سادہ کپڑے والے میز غریبی خاندان کے لیے مخصوص تھے۔ ہمفری دوم نے اس قلعے کی بڑی تعظیم و آرائش کا آغاز کیا
اور اسے ایک دفاعی قلعے سے ایک عظیم و شان گھر میں تبدیل کر دی۔ 1680 تک اس کمرے کو گلڈ لیدر روم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مہمانوں یا دوستوں اور خاندان سے ملنے کے لیے ایک نجی استقبالیہ کمرہ تھا، اور خاص طور پر شاہی مہمانوں کو متاثر کرنے کے لیے اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دستاویزات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمرہ ایک بستر، 14 کرسیاں، ایک آئینہ، سنگ مرمر کی لکڑی کی الماری، پینٹنگز اور شتر مرغ کے انڈے سے بھی آراستہ تھا۔ خیر، ہم آپ کو ایتھلفلڈ لیڈی کے بارے میں بتا رہے تھے، جسے لیڈی آف دی مرسین بھی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ الفریڈ دی گریٹ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ معقول طور پر یہ انگلینڈ کی بھولی ہوئی کوئین کے طور پر بھی تصور کی جاتی ہیں۔ وہ تاریک دور کی سیاہ دار تاریخ میں ایک مضبوط رہنما بھی تھی۔ جب 1911 میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس نے اکیلے مرثیہ پر حکومت بھی کی۔ وہ اپنے دور کی طاقتور خاتون ہونے کی ایک حیران کن مثال بھی تھی۔ اس نے بڑی ذہانت کے ساتھ واوک، سٹافورڈ، رونکوم، برجنورتھ اور ٹھیمزورتھ کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی لڑائی کے لیسٹر کو بھی ہتھیا لیا۔ اس کی موت سے صرف چند دن قبل یارک کے وائکنگز نے اپنی وفاداری کی پیشکش بھی کر دی۔ یہ اتنی طاقتور خاتون تھی کہ آج ہم جو انگلینڈ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی مرہون منت ہے۔